بفضلك فحدث صدق الله العظيم. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا لاکھ حمد و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہونے کا بارہا موقع نصیب فرمایا. آج کے یہ پروگرام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ایک عظیم محفل ہے. محفل میں لوگ اگرچہ کم صحیح لیکن مجھے یقین ہے سارے قدردان لوگ ہیں اور اس طرح کی محفلوں کی برکات و حسنات کا شعور بھی رکھتے ہیں اور اس کے حصول کا شوق بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آقا کریم کے صدقے میں ہم سب کے حال میں فضل و کرم فرمائے. اٹھنے بیٹھنے سے حرکات و سکانات سے میری حالت تو آپ کو ظاہر ہو ہی چکی ہے. میں پروگرام میں آنے کا اہل تو نہیں تھا، بس سید صاحب قبلہ، سید اعجاز الحق صاحب قبلہ، آپ لوگوں کو مبارک ہے کہ اس طرح کا اچھے نیچر والا، اچھی سوچ والا ایک عظیم تقریب آپ کے حصے میں آیا. اور جب سے حضرت یہاں تشریف لائے غالباً ہر سال میرا یہاں آنا، جس حال میں رہوں میں یہاں ضرور حاضر ہوتا رہا. اور سید صاحب جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو سید صاحب اس وقت پڑھ رہے تھے. اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کے اندر وہ اوصاف اور خوبیاں رکھی ہیں کہ آج علماء کے صف اول میں حضرت کا شمار ہوتا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نفسانی خواہشات کے، جب بھی دین و مسلک کے لیے جہاں بھی ان سے کہا گیا، نہ انہوں نے امامت کا عذر پیش کیا، نہ صحت کا عذر پیش کیا، بلکہ ایک دن گزشتہ ایام میں یہ زخمی تھے، اسی حالت میں یہ پہنچ گئے. اللہ پاک اس طرح سے، اس طرح کے ذی شعور ہمدرد ساتھی بے شمار پیدا فرمائے تاکہ ہمارے مسلک کا، مشن کا سلسلہ اور آگے بڑھ سکے. باقی مولانا ذاکر حسین قبلہ جو ہمارے محب بھی ہیں اور ہمارے کرم فرما ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ خریداروں کے سامنے وہ گڑیا جو آئی، بس میرا بھی وہی حال ہے. اسی جذبے کے تحت میں یہاں آیا ہوں. ابھی مولانا مظفر صاحب، ذاکر صاحب میں سے اٹھ کے کہ میں یقین جانیے مجھے تھوڑا ماحول اداس سا لگنے لگا. میں نے ایک بار ٹیکسٹ میسج کیا، میں نے کہا حضرت چلے گئے یا ابھی ادھر ہی ہیں، تو بہرحال میسج کا جواب دیا. حضرت خود جواب بن کر بنفس نفیس تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ان محفلوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. قرآن عظیم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی مفتی شکیل صاحب کی تقریر سے فیض حاصل کرتے ہوئے، اور الحمدللہ جہاں محفل میں حضرت محب گرامی مولانا فاروق القادری صاحب ہوتے ہیں یا سید فاروق صاحب، تو ہمیں ہمت و حوصلہ ملتا ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں تبرکاً چند لمحات کے لیے بولنا چاہیے. وہی انرجی ملی ہے، وہی طاقت و قوت ہے. میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، سادہ سی گفتگو ہوگی. اللہ کرے وہ گفتگو مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ذہن میں وہ باتیں بس جائیں. بس گفتگو سننے اور سنانے سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا ہندوستان کے ایک ایسے عظیم عالم دین جن کا نام ہے علامہ محمد احمد مصباحی. آپ کے مقالات کا آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت نے اپنے مقالے کے شروع میں لکھا کہ پوری انسانیت کا مقصد تخلیق، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ انسانوں کی پیدائش کا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں کہ رب چاہتا ہے کہ یہ سارے میرے فرما بردار بن جائے، میری عبادت کرنے لگے. سبحان اللہ. اصل مقصد تخلیق ہے عبادت باری تعالی. لیکن ہم جب اس اصل مقصد تخلیق کو دیکھتے ہیں اور انسان جیسا رب تعالی کی قدرت کا کرشمہ دیکھتے ہیں، ایک عظیم مخلوق دیکھتے ہیں، تو گویا کے مقصد سے ہم لوگ بہت دور جا چکے ہیں اور دن بدن دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. میں اس مسجد میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا
حالات حاضرہ پر غور کر رہا تھا تو میں اسلام کے وہ ابتدائی حالات یاد آتے تھے کہ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے تپتی ریت پر ان کو جب گرایا گیا اور ان کو لتاڑا گیا اور ان کے جسم اطہر پر پتھر مارے گئے، کیا کیا مصائب و علام جھیلے ہیں، یہ تاریخیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ اور وہ تھا اسلام کو پھیلانے کا دور، قرب قیامت ہے، انبیاء کے آنے کا سلسلہ بند ہے، تو گویا یہ دور ہے اسلام کو بچانے کا۔ تو ہندوستانی مسلمان یا عالم پوری کائنات میں جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں، اب دین کو پھیلانا تو پھیلانے والے چلے گئے، جن کو اللہ رب العزت نے روحانی تصرفات و مشاہدات کی طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ اب ہماری آپ کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ جس پیغام کو فاران کی چوٹی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جامع پیغام کو نشر کیا گیا، آج اس پیغام کو بچانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے تشخص کے تحفظ کی ضرورت ہے، اسلام کی عبادت گاہوں کو بچانے کی ضرورت ہے، مدارس و مساجد اور خانقاہوں اور علماء کی عزت و رافت کے دفاع و تحفظ کی ہم سب پر ضرورت ہے، اور ہم سب پر یہ ملی فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ سب کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ بہرحال گفتگو لمبی نہ ہو جائے، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جس محفل میں آئے، اس محفل کا نام ہے محفل میلاد النبی۔ سب کو یاد ہے نا، یہی ہے لفظ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونے کا وقت، مفعال کے وزن پر ہے۔ تو ہم نبی کونین کی محفل میلاد منا کر پبلک کو، امت کو عالمی پیمانے پر میسج کیا دینا چاہتے ہیں، اس کا پس منظر بتانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں جب نمرود پوری دنیا کا بادشاہ بنا، تاریخ عالم میں سب سے پہلے بادشاہت کا تاج نمرود نے اپنے سر پر رکھا تھا، اور کرسی کے اندر ایسی کوئی پتہ نہیں کیا اس کے اندر ہوتا ہے، جب بندہ کرسی پہ آتا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے اقتدار کی کرسی پر آنے کے بعد اس کے اندر غرور و گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ مختصراً جو قرآن نے بیان کیا ہے میں اس کا خلاصہ بیان کروں۔ نمرود کو ایک دن اتنا بادشاہت کا جوش چڑھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو پیغام ملا کہ آپ اس نمرود بے وقوف کو جا کر توحید کا سبق دے دو، توحید سکھا دو، وحدہ لا شریک کی وحدانیت اس پر آشکارا کر دو۔ حضرت ابراہیم جب سامنے تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے دو دلیلیں دی کہ میرا رب وہ ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے بلکہ ساری مخلوق کو، اور موت بھی دیتا ہے۔ اس بے وقوف نے آگے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی اس کی عقل نے کام نہیں کیا۔ جب عقل خدا لے لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے، تو نبیوں سے بندہ جھگڑنے پھر آ جاتا ہے، جھگڑے شروع کر دیتا ہے۔ تو نمرود نے دو بندے بلائے، ایک بندے کو فوری طور پر اس کی گردن جدا کر دی، گردن سے اس کے دھڑ سے سر کو جدا کر دیا، اور ایک کو واپس زندہ ہی چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابراہیم کو نمرود کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھ گئے کہ یہ اس طرح کا پاگل ہے کہ اس کو دلیل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے وصف و ثنا میں سے اور دو باتیں بیان کی، ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو میں رب ہے تو پچھم سے اسے نکال دے۔
تو قرآن بیان کرتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي کفر، تو وہ اپنے کفر کی بنیاد پر مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، اس کا جواب نہ لا سکا۔ ایک پس منظر تو یہ ہے۔ اور دوسرا، جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا پر تشریف لائے، توحید کا پیغام عام کیا، ان کے ماننے والے اب بھی نصرانی یا عیسائی کہلاتے ہیں، جن کو آج کرسچن بھی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب معجزات دیکھے تو انہوں نے فوراً کہہ دیا ثالث ثلاثہ، یعنی وہ تین خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ ایک خدا ہمارا، ایک معبود حضرت عیسیٰ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی عبادت کے لائق نہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کچھ ہماری سرزمین پر کچھ ایسے ناہنجار، کچھ ایسے احمق پیدا ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، بلکہ ایک کتاب میں جس کا نام تقویۃ الایمان ہے، اس میں یہاں تک لکھا کہ خدا کی بارگاہ میں گدھے کی تو پھر عزت ہے لیکن نبی اس سے بھی ذلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک طرف ہو گیا بہت زیادہ نبی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کو خدا بلکہ اپنا خدا مان لیا، خدا کے برابر پہنچا دیا۔ صرف اہل سنت و جماعت ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا مسلک ہے جو افراط و تفریط سے امت کو بچا کر وحدہ لا شریک سے مخلوق کو جوڑتا ہے، نبیوں کو جو اسلام نے ماننے کا طریقہ دیا اس کے مطابق منواتا ہے۔ اور رب کی تعریف یہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ ہمارا خدا وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی آگے پیدا ہوگا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ گویا پوری دنیا کو محفل میلاد منا کر ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے خدا کے بعد جتنے اوصاف و کمالات ہو سکتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں جتنے معجزات ہیں، جتنے صفات و کمالات ہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ ان سبھی صفات و کمالات کے جامع ہیں، لیکن ساری صفات و کمالات کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہے جس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی اوصاف و کمالات کے باوجود وہ پیدا ہوئے ہیں ماں کے بطن سے، اور آخر وہ دنیا سے انتقال فرما کر دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو گویا محفل میلاد منا کر ہم شرک کی بے کنی کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ محفل میلاد کو شرک کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ عقل و شعور سے احمق ہیں، وہ بے وقوف ہیں۔ جو میلاد نہیں مناتے گویا کہ وہ توحید کا پیغام عام کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا عطا فرمائے، آپ ہی کی محبت میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور آپ ہی کی فرما برداری کو زندگی کا محور و مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علماء کرام نے گفتگو کی اللہ پاک اس میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس محفل میں اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں چہروں کو تو دیکھ رہا ہوں اللہ کے فضل سے سب پر مسکراہٹ ہے، لیکن میں حاجی صاحب کو جانتا ہوں، اور ان کو میں جب بھی آیا اس محفل میں نے حاضر پایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان محفلوں کی برکت سے پنجگانہ نمازی بھی ہیں، گھر میں بھی دینی ماحول ہے۔ جو بھی اس طرح کی محفلوں میں آئے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ پر بھی اللہ کا فضل ہوگا، رسول کائنات کی نظر رحمت ہوگی، اور آپ کی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دین باقی رکھے گا، اللہ تعالیٰ گمراہی سے نجات عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو نبی سے محبت کرو، اور نبی کریم کو ویسے مانو جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سید اعجاز الحق صاحب قبلہ سے
گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو جہاں ہماری ضرورت ہوئی اور ہماری وسعت میں ہوا انشاءاللہ تعالی بنفس نفیس آپ کا ہر موڑ پر ہر موقع پر نجی معاملات ہوں یا مسلکی معاملات ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بھر کی بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے. اپنے پیاروں کے صدقے میں مجھے بھی ناپاک اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے. جو بھی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ مجھے سے اور میرے تمام ساتھیوں کو شفا عطا فرمائے. استغفر اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.